گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کے وقت کے لیے، آج کی خوبصورت دوپہر کے لیے، جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے نام کی تعریف کریں اور اس کے نام کو جلال دیں، اور اس کے کلام خدا میں سے ہم اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے دیکھتے ہیں متی رسول کی لکھی ہوئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھے سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے یہ کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا، میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ کلام ایک شخص جو دولت مند ہے اور کس طرح سے میرے یسوع کے ساتھ آ کے بات کرتا ہے، اے استاد، اے ربی، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو پاؤں؟ یسوع نے کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ اس شخص نے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا، میں نے ان سب پر عمل کیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آسمان پر اس خزانہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس خزانہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم آسمانی خزانے کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خداوند کے اس 10 احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یعنی یسوع نے کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ میرے عزیزو، اس بات کو، ان احکامات کو، ان قوانین کو جب ہم اپنی زندگی میں حصہ بناتے ہیں، جب ہم خون نہیں کرتے، جب ہم زنا نہیں کرتے، جب ہم چوری نہیں کرتے، جب ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتے اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو،
یہ وہ کلام خدا ہے جو ہمیں زندگی کی راہ کی اور لے کر چلتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ کلام خدا ہماری تربیت کرتا ہے، کلام خدا ہمیں گائیڈ لائن کر دیتا ہے، کلام خدا ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، کلام خدا ہمیں ترتیب دیتا ہے، کلام خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں کس راہ پر چلنا ہے، ہمیں کون سی راہ کو اپنانا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ خوبصورت احکام جو بزرگ موسیٰ کو میرے خداوند نے دیے تاکہ ہم اس شریعت، اس کلام، ان قوانین کو ریسیو کریں اور ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ اور کلام خدا لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت بڑی خوبصورت، اس کو پھر سے ہم دہراتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال سباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزو، جب ہم ان احکام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور 22ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اے عزیزو، جو لوگ دولت پر اپنا دھیان لگاتے ہیں اور اس کو ہر وہ غلط انداز سے کماتے ہیں، برے طریقہ سے کماتے ہیں، بے ایمانی کے طور سے اور یسوع کے جھوٹ بول کر کاروبار میں کام کرتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ وہ دولت ہے جو نرک کی اور لے کر جاتی ہے، جو گناہ کو پیدا کرتی ہے، جو جہنم کی اور لے کر جاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کبھی دولت مند جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس طرح سے دولت سے پیار نہیں کرنا کہ ہم اس کی پوجا کریں، ہم اس کو غلط انداز سے، غلط طریقہ سے کمائیں اور اپنے بچوں کو رزق حلال کی بجائے رزق حرام کھلائیں، تاکہ وہ بچے جب وہ اس طرح کے رزق کو کھاتے ہیں تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، انسان چاروں اطراف سے گھیرا جاتا ہے ان جالوں میں جو غلط انداز سے دولت کمائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اس بوجھ سے بچنے کے لیے، اس جال سے بچنے کے لیے، اس تاریکی سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کلام خدا کے